اپنے قائدین کے سامنے کہ تھل کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہمارا لیڈر وہی ہوگا جو تھل کے عوام کی عزت کرے گا اور ان کی خدمت کرے گا. یہ فیصلہ ہے آپ کا تو ہاتھ کھڑے کریں. اور مخالفین کو یہ ہم بتا دیں, بیٹھے ایک منٹ بیٹھے, مخالفین کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کوئی اچھی حرکت, کوئی ہتھکنڈا کامیاب نہیں ہوگا. کس نے کوئی ایسی حرکت کی منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے ہمارا کہ یہ بازی کل بھی جیتی تھی, انشاءاللہ میدان یہ پھر بھی ماریں گے. یہ بازی کل بھی جیتی تھی, انشاءاللہ میدان یہ پھر بھی ماریں گے. تسلی رکھ, تیرے نیلے پہ ڈالا ہم بھی ماریں گے. موزم شہر کلو اسٹیج پر موجود پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین, PP84 کے مختلف حصوں سے آئے میرے دوست, میرے والد صاحب کے دوست, میرے بھی دوست بزرگ, اور اہلیان شاہ والا کو میری طرف سے السلام علیکم. میں سب سے پہلے ملک انصر واگرا صاحب اور اپنے تمام دوست جنہوں نے اتنی زبردست تقریب کا انعقاد کیا, آپ ان کا شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے بڑھ کے اہلیان شاہ والا نے تمام برادریاں جو ادھر موجود ہیں, جو اتنی دیر سے ادھر موجود ہیں اور انتظار کر رہی ہیں, سب کو سن رہی ہیں, اور اتنے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ولولے کے ساتھ ہم سب کو انہوں نے ادھر استقبال کیا اور اب تک اسی جذبے کے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, باتیں ساری ہو چکی سارے, کیونکہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین ادھر موجود ہیں, اور جو ہمارے بھائی واگرا صاحب, تسکین صاحب, جو ہمارے مشہور پورے علاقے کے شاعر ہیں, یہ سب میرے والد صاحب کے دوست ہیں. انہوں نے خراج تحسین پیش کیا میرے والد صاحب کو. ان کی تمام خدمات جو انہوں نے 20 سال کا ان کو عرصہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے ان کو یہاں پر ملی, 4 دفعہ ان کو ایوان آپ لوگوں نے پہنچایا, انہوں نے ان کی تمام خدمات کو گنوایا اور ان میں بے شمار تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ساری جو ان کی خدمات تھی, وہ جتنے بھی منصوبے تھے, چاہے لنگر والا پل ہو جائے, چاہے یہ نیا جو بھی سپورٹ سٹیڈیم ہے, سڑکوں کا جال, تحصیل نور پور میں جو سپورٹ سٹیڈیم ابھی بنا, آخری ان کا جو بڑا پروجیکٹ تھا, منصوبہ تھا, جو سڑکوں کے جال, سکول, کالج, بے شمار اس طرح کی 111, 222 ہاسپٹل تحصیل نور پور کا, یہ تمام جتنے بھی منصوبے تھے, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ میں کوئی اپنے علاقے میں یہ کوئی احسان کر رہا ہوں میں جو لوگوں پہ, وہ یہ اپنا فرض سمجھتے تھے. وہ خود یہ کہتے تھے, ہمیں بھی کہتے تھے کہ جی میں نے یہ جو میرے لوگوں کی, میرے حلقے کے لوگوں کی, عوام کی جو ووٹ ہے, اس طاقت سے آج میرا نام ہے. لوگ, میں پنجاب میں کہیں جاتا ہوں, پاکستان میں, دنیا باہر حج پہ گئے, وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے ہر جگہ پہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, جو میرے علاقے کے نہیں بھی ہیں, خوشاب سے باہر کے بھی ہیں, وہ بھی میرے سے پیار کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے حلقے کے لوگوں کی وجہ سے, ان کے ووٹ کی طاقت کی وجہ سے. اس وجہ سے وہ اپنا فرض سمجھتے تھے, فرض سمجھ کے ہی وہ اپنے سارے کام کرتے تھے. دن رات انہوں نے ایک کی بے لوث خدمت کی, اور لیکن ان کو صلہ بھی ملا. وہ ان کی زندگی میں یہ ریکارڈ ہے, 4 دفعہ MPA بننا, اور ایک ایسا علاقہ, ایک ایسا حلقہ جہاں پر ایک جاگیردارانہ وڈیراازم کی ایک سیاست تھی, جہاں پہ ایک جو دھڑے بازی تھی ان کی, کیونکہ ان کی ایک بہت عرصے سے ان کا ایک چلتا آ رہا تھا اقتدار وڈیروں کا, اور اس چیز کو ختم کرنا, اس چیز کا سر کچلنا بڑا مشکل کام تھا. لیکن وہ آپ کی مدد سے 4 دفعہ انہوں نے وہ فتح حاصل کی. 2013 کا الیکشن آپ کے سامنے, وہ ایک تاریخی الیکشن ہے, وہ جب کبھی لکھی جائے گی تاریخ تو وہ 2013 کا الیکشن آئے گا, وہ واضح طور پہ لکھا جائے گا کہ ایک ایسا الیکشن تھا جس میں تمام جو غریب عوام خاص طور پہ اور ان کے دوست, وہ اکٹھے ہو گئے ایک اس نظام کے خلاف, جس نظام نے ہمارے علاقے کو, ہماری تحصیل کو, اس کو دبا کر رکھا, لوگوں کو ذہنی نفسیاتی طور پر دبا کر رکھا, ان کو سہولیات سے دور رکھا گیا, تعلیم ہو, صحت ہو, ہر ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت. لیکن آپ نے وہ صلہ دیا, ان کو MPA 2013 میں بھی بنایا, پھر 18 میں بھی بنایا, نہیں وہ اپوزیشن میں آ گئے. لیکن اب 5ویں دفعہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں,
اور مجھے مجبوراً یہ الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے. لیکن یقین کریں ہر جگہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میں تو صرف ایک نام ہی استعمال ہو رہا ہے, اصل میں تو یہ ملک وارث کلو صاحب کو 5ویں دفعہ MP بنایا جانا ہے. اور جس پیار کے ساتھ, جس عزت کے ساتھ مجھے اب جس طرح آپ لوگ لے کر آئے ہیں وہاں سے پیچھے سے اتنا دور سے, تو اتنی محبت, یہ اتنی عزت وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ اصل میں ان کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرے لیے جو پریشانی کی بات بن جاتی ہے, میں کرتا بھی ہوں اپنے دوست بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں, میرے والد صاحب کے, میں یہی کہتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑا قرض ہے. پہلے ہی والد صاحب پہ تو قرض تھا کہ ان کو اتنی, میرے والد صاحب کو زندگی میں پیار دیا گیا, عزت دی گئی. اب یہ دوبارہ جب میرے اوپر ایک اور دفعہ مقروض ہو جانا ہے, تو یہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, مجھے ہمت دے کہ میں یہ پیار, یہ جو احترام, عزت جو مجھے مل رہا ہے یہ میں واپس لوٹا سکوں. اور وہ کس طرح اپنے والد صاحب کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں. اور ان کے نقشے قدم صرف یہی ہے کہ انہوں نے بے لوث عوام کی خدمت کی, اور وہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی عزم کے ساتھ. تو باقی باتیں اب مین جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ تو اب دیکھا جائے گا کہ میں کیا کروں گا. وہ تو میرا امتحان 5 مئی کے بعد شروع ہوگا. تو ماشاءاللہ میں پتہ ہے میرے لوگ صحیح بات میرا احتساب بھی کرے سے جتنے کوئی غلطی ہونے ہی میں نہ دیں کہ تسا فون نہیں چاہے. میں ریکویسٹ کریں گا کہ 5 مئی تائیں اللہ کامیابی دے سارے نو, 5 مئی تائیں معاف کر چھوڑو. میں اتنے ہوں میرے فون بجتا پہ میں کیوں چاہوں, تو اس وجہ تو 5 مئی تائیں معافی دیو. اگا میرا احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ جو سسٹم ایک رابطے دا اپنے لوگوں دے نال محبت دا وہ میرے والد صاحب رکھے, وہ انہوں دی سیاست دی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سن اسے نو اگر ٹورنا ہے. تو جڑا پہلے غلط ہندیاں پیان جو ہمارے ملکی لیول پہ, یہ صرف الیکشن ہمارے حلقے کا نہیں ہے, اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے پہلے ہمارے قائدین بتا رہے تھے, انہوں نے بڑا گہرائی میں جا کے تفصیل میں جا کے یہ بات بتائی ہے. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان تمام میں عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ جو دھوکہ ہمیں دیا گیا, یہ جو فریب ہوا, جو فراڈ ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا. جو ایک ایسی جماعت جس کا ریکارڈ ہے کہ اس نے ملک کی خدمت کی ہے, ایسے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, جو عوام کا, غریب عوام کا درد رکھتے ہیں, ان کو ان کی حکومت کو ختم کیا گیا باقاعدہ ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی قوتیں شامل تھی. اور انہی بیرونی قوتوں کا آگے بندہ کہہ لیں یا ان کا ایک مورا کہہ لیں, اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اب 3 سال ان کو ملے ہیں. 3 سال میں دیکھیں گے مطلب ملک کا کیا حشر ہو گیا. مطلب ہمارا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا, ہر شعبے میں ترقی ہو رہی تھی. آپ دیکھیں آمریت کا دور ختم ہوا, اس کے بعد کتنے منصوبے میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے, لوڈ شیڈنگ آپ کو یاد ہوگی کس حد تک لوڈ شیڈنگ تھی, اتنے منصوبے بنائے دن رات ایک کی تاکہ بجلی کا مسئلہ حل ہو, لوڈ شیڈنگ نہ ہو. سی پیک کو لایا گیا, اس کو تیز کیا گیا, باقی سڑکیں بنائی گئی. یہ موٹر وے تو جو پرانی M2 تو ہے ہی, اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی موٹر ویز بنائی. تو بے شمار جو ہے تعلیم میں, صحت میں نئے نئے منصوبے لائے. تو یہ وہ اس جماعت کو, ان لیڈروں کو, ان کو جھوٹے بیس لیس کیس جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی, کرپشن کی کوئی بنیاد نہیں تھی, ان کو کیس بنائے گئے جو سارے ثابت ہوئے عدالتوں میں. ہمارے قائدین نے, اور نہ صرف ہمارے قائدین, ان کی اولاد محترمہ مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز شریف صاحب, ان سب نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ ان سارے کیسوں کو فیس کیا. جب مردوں صحیح دلیری کے ساتھ ان سب نے, ساری شریف فیملی نے فیس کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور سب ثابت ہوا جھوٹ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, عوام نے یہ دیکھنا ہے, عوام دیکھ رہی ہے. اسی وجہ سے ہر الیکشن میں فتح ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی تو کرپشن ثابت ہوئی نہیں, ان کی تو یہ چیز ثابت ہوگی کہ انہوں نے تو اس ملک کے لیے اپنی جان, مال, عزت, ہر چیز دی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں اب ان کا آپ نے احتساب کرنا ہے, جنہوں نے 3 سالوں میں ان کی کرپشن کی داستان جو ہے وہ تو اب یہ جب حکومت تو اب ان کی ختم ہوگی, ان کی کرپشن کی داستان لکھی جائے گی. آپ کے سامنے ہے کہ یہ چینی آج جو تکلیف میں سے گزر رہی ہے ہماری عوام, وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چینی آٹا باہر بھیجا, سبسڈی دی, باہر سارا بھیج دیا, قلت, مصنوعی قلت پیدا کی گئی تاکہ ان کے وزیروں کو فائدہ ہو.
ان کی جیبوں میں پیسہ گیا جس کا بہت بڑا حصہ اس وزیر اعظم کے پاس گیا جو کہتا ہے میں بہت ایماندار ہوں. میں نے ہسپتال بنایا, اس ہسپتال کی ایک بنیاد بنا کر اپنی ساری زندگی اس بندے نے, اس انسان نے کرپشن کی ہے, اور اپنے ساتھ اس کے وہی سارا ٹولہ ہے جو کرپٹ ہے, جو, اور کرپشن تو ہے ہی سی, نالائق ہے, نا اہل ترین لوگ ہیں. تو اب ان لوگوں کا احتساب, اب 5 مئی کا جو الیکشن ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ آپ سب کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ PP84 مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, قلعہ ہے, ناقابل تسخیر قلعہ ہے. آپ نے ثابت کیا ہے, 18 کے الیکشن میں بھی ثابت کیا ہے, لیکن ساری نظریں آپ پہ ہونی ہیں. فتح تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ملنی ہے, لیکن اس سے ایک پیغام آپ نے دینا ہے کہ جو جنرل الیکشن اب آ گیا ہے, اب تقریباً سال ڈیڑھ بعد اس کی تیاری شروع ہو جائے گی, اس کے اوپر یہ آپ کا فیصلہ ہوگا 5 مئی کو کہ ہمیں مہنگائی نہیں منظور, ہمیں یہ کرپشن نہیں منظور, ہمیں یہ نااہلیت نہیں منظور, ہمیں یہ ان بندوں کا, ان لوگوں کا, اس جعلی جماعت کا احتساب کرنا ہے آپ نے. اور وہ کس صورت ہوگا جب آپ 5 مئی کو شیر پہ مورے لگائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو ان کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, اس کو آپ زندہ کریں گے, اس کو سلیوٹ کریں گے اپنے ووٹ سے. اور یہ چیز آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح اگلا الیکشن آپ جیتیں گے انشاءاللہ. آنے والی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی, پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی, تمام سیٹیں اوپر بھی, فیڈرل میں بھی ہماری حکومت ہوگی, نیچے پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی, اور مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں KPK میں بھی انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی کی حکومت بنا جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ وہ بھی بیچارے رو رہے ہیں کہ ہم نے کس شخص کے پیچھے ہم نے اتنا اپنا قیمتی ووٹ ضائع کیا. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, بس جیسے بات ہوئی اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے, اپنے ریزلٹ اپنے ہاتھوں سے, ہمارے جو ایجنٹ ہوں گے جڑے تگڑے ساڈے ایجنٹ ہون, انہاں نوں پتہ ہوئے کہ جی اساں اپنے جڑے ساڈے ریزلٹ ہے جدوں تائیں سائن نہیں ہوندے, اس دے پریزائڈنگ دے مہر نہیں لگدی, اساں اپنے سامنے گنتی انہاں کراونی ہے, تاں انہاں باہر آونا ہے اپنے ریزلٹاں دے نال, چاہے رات دے 3 وجن میں اڈائی ہوساں انشاءاللہ تعالی, میں اٹھائی نال تواڈے پارا دیساں, جتھے تساں آکھسو میں نال کھلوساں, اپنے تحفظ کر کے انشاءاللہ تعالی جیت فتح تہاڈی ہے. بس اساں اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے تے کاسٹنگ کرنی ہے, ایک کرنا ہے کہ تھوڑی تکلیف کرنی ہے, روزہ ہے, میں نے پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے تو تھوڑی گرمی بھی ہے, شدید ہے, لیکن بس اس بہت ضروری الیکشن ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا کر کے دیے کر کے نہ تے بس ساڈا انشاءاللہ فتح تہاڈی. ہن میں تساں سب آگے ہو, سو بہت دیر تے تساں سارے کھلوتے ہو, اللہ تعالیٰ تساں سارے دا حامی و ناصر ہوگے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ آپ تشریف رکھیں, دعا ہوگی.